پیسے کے غلام بن گئے ہیں. پیسہ 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 کچھ ہوتا اللہ میرے نبی کو سب سے زیادہ دیتا. انسانیت سب سے بڑی چیز ہے. جس کو انسانیت مل گئی وہ سب سے بڑا انسان ہے. انسان کی قیمت اگر زیور سے ہے، اگر کپڑوں سے ہے، اگر گاڑیوں سے ہے، زمینوں سے ہے، وہ تو گدھا ہے. انسان کہاں ہے؟ انسان وہ ہے جو اپنے آپ میں پہچانا جائے. اس کے بعد میرے نبی نے 4 باتیں بتائی ہیں. 4 باتیں کہ یہ 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے. 4 اب کو نا 5واں انگوٹھا بھی بند کر لے گا. 4 کتنا چھوٹا نصاب ہے جنت کا، کتنا چھوٹا نصاب ہے. صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. حفظ و امانت، 2 نمبری نہ کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی سے فراڈ نہ کرنا، معاملات میں بے ایمانی نہ کرنا. حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، کسی کی دل آزاری نہ کرنا، کسی کو تنگ نہ کرنا، کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دینا. ماں بہن کی گالی سے عرش ہل جاتا ہے. عرش ہل جاتا ہے جب کوئی کسی کو ماں بہن کی گالی کرتے. کیوں ماؤں کو بیچ میں گھسیٹتے ہو، کسی کی بہنوں کو گھسیٹتے ہو، بیویوں کو گھسیٹتے ہو؟ اللہ کا عرش کہاں پڑتا ہے؟ اللہ نے ایک زندگی دی ہے جس میں چھوٹا سا پارٹ عبادات کا ہے، بہت چھوٹا. 5 نمازیں، صرف 5 نمازیں. اور عورتوں کو تو پورے مہینے میں بھی نہیں پڑھنی پڑتی، معاف ہوتی ہیں. اور سال کے بعد 1 مہینہ روزے، اور اس کے بعد 4 کام میرے نبی نے فرمایا. اور حج اور زکوٰۃ پیسے والوں پر ہے. اور پھر اور کتنی آسانی ہے کہ پیسے والا بیمار ہے، حج معاف ہو جائے گا. پیسے والے صحت مند ہیں، راستے میں جنگ ہے، حج معاف ہو جائے گا. روزے میں بیمار ہے، بعد میں رکھ لو. صرف نماز کی چھٹی نہیں ہے. اس کو حسین نے زندہ کر کے دکھا دیا کہ کربلا جیسی جنگ قیامت تک نہیں ہوگی، چونکہ ایسا قیمتی خون قیامت تک نہیں آئے گا. کیفیت کے اعتبار سے تو چھوٹی سی جنگ تھی، 72 اور 3000، لیکن وہ اپنی کوالٹی کے لحاظ سے قیامت تک نہ پیچھے ہوئی نہ آئندہ ہوگی کہ کسی نبی کی اولاد گاجر مولی کی طرح کاٹ دی جائے. آسان ہے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا. ایک بولی تو بولنا تھا حسین نے. تم تاریخ ہی پڑھو اپنی. پیسے کے غلام بن گئے ہیں. پیسہ 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 کچھ ہوتا اللہ میرے نبی کو سب سے زیادہ دیتا. انسانیت سب سے بڑی چیز ہے. جس کو انسانیت مل گئی وہ سب سے بڑا انسان ہے. انسان کی قیمت اگر زیور سے ہے، اگر کپڑوں سے ہے، اگر گاڑیوں سے ہے، زمینوں سے ہے، وہ تو گدھا ہے. انسان کہاں ہے؟ انسان وہ ہے جو اپنے آپ میں پہچانا جائے. اور انسانیت کی معراج کہہ رہی ہیں کعب. آج 3 دن گزر پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا. اللہ کی قسم یہ تمہارے لیے فقر اختیار کیا تھا کہ میری امت کے غریبوں کو کوئی آسرا ہو کہ ہاں ہم بھی بھوک کاٹیں گے جیسے ہمارے نبی نے کاٹی. جب عاصم فوت ہوا میں پاگل سا ہو گیا، کیونکہ میرا سب سے عقل مند بچہ تھا. اس سب سے نیک اور ذہین فطری ذہانت اللہ نے اس کو دی تھی. اور جم میں 120 کلو کے ریپ لگا رہا ہے. وہ 10 ریپ لگا کے ویٹ نیچے رکھ اور خود بھی نیچے چلے گا. کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کچھ جم میں موت تو میری تو ہر شب ختم ہو گئی. پھر مجھے اپنا نبی یاد آئے جن کے 2 بیٹے فوت ہوئے، جن کی 3 بیٹیاں فوت ہوئیں. تو مجھے یہ حدیث کا اس دن مطلب سمجھ میں آیا کہ جب تم پہ دکھ آئیں تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہارے دکھ چھوٹے پڑ جائیں. آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام جو حضرت ماریہ سے تھے، آپ کی عمر اس وقت 62 سال تھی جب وہ پیدا ہوئے. بڑھاپے کی اولاد دل میں جگہ پکڑ لیتی. اور جب ان کا انتقال ہوا 18 مہینے کے ہو گئے تھے، بھاگتے دوڑتے، تو میرے نبی کے الفاظ سے ابراہیم بہت دکھ دے کے جا رہے ہیں، بہت دکھ دے کے جا رہے ہیں. اگر مجھے پتہ نہ ہوتا کہ میں بھی عنقریب تیرے پاس آنے والا ہوں تو میں اپنے ساتھیوں کو اپنا اندر کا دکھ دکھاتا.
6 مہینے بعد خود بھی انتقال فرما گیا۔ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، کیوں دائیں بائیں جنازے اٹھتے ہیں؟ جاؤ جا کے قبرستانوں میں جایا کرو، تم سے کہتا ہوں جایا کرو، ان ٹوٹی شکستہ قبروں سے پوچھا کرو، تمہارے تو کبھی ہٹو بچوں کے شور تھے، آج تمہاری ہڈیاں بھی گل گئیں، کدھر گئے؟ عثمانی سلطنت کے سارے بڑے بادشاہوں کے مزار پہ میں گیا ہوں، سناٹا، خاموشی، چند سیاح بس، بڑے بڑے گنبد، اندر کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ مولانا روم کے مزار پر گیا، سبحان اللہ سبحان، ایسے رش تھا جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے۔ اور مزے کی بتاؤں، جتنے مسلم تھے اتنے ہی نان مسلم تھے، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ عورتیں وہ ننگی سی ہوتی ہیں، تو جب وہ آتی ہیں تو ان کو وہ بڑا جلباب پہنا دیتے ہیں، تو اس سے پھر وہ کورڈ ہو جاتی ہیں، وہ بھی جاتی ہیں، بھئی تسی کیوں کھلوتی ہوں، بندہ تھا ساڈا ہے۔ یہ اللہ محبت ایسے ڈالتا ہے۔ پھر جب وہ اگلے دروازے سے جاتی ہیں تو وہ واپس کر دیتی ہیں، باہر نکل جاتی ہیں۔ اتنا رش، ایک چھوٹا سا مولوی، اتنا بڑا بادشاہ، عثمان خان غازی، خان غازی، بلکہ اور عجیب بتاؤں، محمد فاتح جس نے استنبول فتح کیا، اس کی قبر ویران پڑی تھی۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا چالا ہے۔ وہ بہت آسان ہے اللہ کو راضی کرنا، 5 نمازیں، 30 روزے، زکوٰۃ 2.5%، بنی اسرائیل پر تھی 10%، ہم پر 2.5%، اتنی تھوڑی۔ ان کی زکوٰۃ کسی کو نہیں دی جاتی تھی، پہاڑ پہ رکھتے تھے، آگ جلاتی تھی۔ ہم زکوٰۃ اپنے غریب بھائیوں کو دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، دوستوں کو دیتے ہیں۔ ان کا روزہ تھا 24 گھنٹے کا، افطاری سے افطاری۔ ہمارا روزہ سحری بھی ہے، افطاری بھی ہے، کتنا آسان ہے۔ اور پھر بخشش کے دروازے ایسے کھلے ہوئے ہیں کہ اوپر اللہ مہربان، رؤوف الرحیم، اور اللہ نے اپنے نبی کو اپنے 2 نام دیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ کسی نبی کے ساتھ یہ نہیں ہوا، یہ میرے آپ کے نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ میں بھی رؤوف الرحیم ہوں، میرا نبی بھی رؤوف الرحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا۔ کوئی کر سکتا؟ سارے فرشتیاں بھی سد لو، وہ بھی بندے بن جان، جنات نو بھی سد لو، زندہ مردہ سارے کٹھے کر لو بھائی قیامت تک گناہ کرو، یہ سورج تک نہیں جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے نہیں، آسمان تے پہنچا دیو، اس کے بعد آدھی زبان سے کہو یا اللہ معاف، تو میں کہوں گا جاؤ معاف کیا، کہوں گا جاؤ معاف کیا۔ ایسے کریم رب سے تو ہمارا واسطہ ہے، دھو کے رکھ دیتا ہے۔ فجر سے ظہر پڑی، درمیان کے گناہ معاف، ظہر سے عصر پڑی، درمیان کے گناہ معاف، عصر سے مغرب پڑی، درمیان کے گناہ معاف، مغرب سے عشاء پڑی، درمیان کے گناہ معاف، عشاء با جماعت پڑی، فجر با جماعت پڑی، ساری رات سوتا رہا، ساری رات تہجد کا ثواب۔ یہ سب اس سبز گنبد والے کی طفیل ملا ہے، پہلی امتوں کو ایسے نہیں ملا۔ اس کے بعد میرے نبی نے 4 باتیں بتائی ہیں، 4 باتیں کہ یہ 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ 4، اب دیکھو نا 5واں انگوٹھا بھی بند کر لیا کہ 4۔ کتنا چھوٹا نصاب ہے جنت کا، کتنا چھوٹا نصاب ہے۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ حفظ و امانت، 2 نمبری نہ کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی سے فراڈ نہ کرنا، معاملات میں بے ایمانی نہ کرنا۔ حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، کسی کی دل آزاری نہ کرنا، کسی کو تنگ نہ کرنا، کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دینا۔ ماں بہن کی گالی سے عرش ہل جاتا ہے، عرش ہل جاتا ہے جب کوئی کسی کو ماں بہن کی گالی کرتے۔ کیوں ماؤں کو بیچ میں گھسیٹتے ہو، کسی کی بہنوں کو گھسیٹتے ہو، بیویوں کو گھسیٹتے ہو؟ اللہ کا عرش کہاں پڑتا ہے؟ اپنے اخلاق اچھے کرو، اور اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے والدین ہیں، آپ کی بیوی ہے، بیوی کے لیے خامند ہے، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، ان میں محبت کا رشتہ قائم کرو، اظہار محبت کرو۔ کوئی بیوی سے کہہ دے نا کہ کوئی لوگوں سے کہہ دے مجھے اپنی بیوی سے بڑا پیار ہے، وہ تو
کہاں بڑھ جاتا اوے تو رن مرید ہے, اوے تو زن مرید ہے, ہیں تیری مردانگی کتنے گئی. اور عرب میں ثقافت, عرب سردار اپنے بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے اور بیوی سے اظہار محبت نہیں کرتے تھے. ان کی ناک بڑی اونچی تھی, کئی بیویاں ہوتی تھیں, اور بیوی سے اظہار محبت عیب سمجھا جاتا تھا. اور معشوقہ سے, جس کو آج گرل فرینڈ کہتے ہیں, اس پر شاعری بھری پڑی ہے. مجھے اتنے اشعار یاد ہیں, ابھی سنا ہوں تو پھر ساری محفل کی دیکھو اور پاسٹ ہو جائے گی. شاعری بھری پڑی ہے معشوقہ سے. ہمارا کلچر گرل فرینڈ نہیں ہے, بوائے فرینڈ نہیں ہے, ہمارا کلچر نکاح ہے. نکاح جاؤ دیکھو, پورا یورپ پھرا ہوں کہ اس بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نے کس طرح زندگیوں کو چیر کے رکھ دیا ہے. میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں رہا, کیسے پارا پارا کر دیا ہے. اور سب سے زیادہ وہاں کی عورت مظلوم ہے, سب سے زیادہ. اس کی اپنے بھی اس میں بدماشی ہے. تو مجلس لگی ہوئی ہے اور میرے نبی سے ایک شخص پوچھتا ہے اس میں, یا رسول اللہ من احب الناس الیک, آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ یہ ایک بالکل انوکھا سوال تھا جو کسی نے نہیں کیا تھا. تو آپ نے یوں نہیں کہا, چپکے سے ہے, کیونکہ وہ عیب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی کہے میں بیوی کا عاشق ہوں. تو آپ اس کو پہلے بلاتے عمرو بن عاص سے رضی اللہ عنہ, جنہوں نے یہ پوچھا, تو اس کے کان میں کہتے, آپ نے کہا مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے. وہ تو ساری مجلس ہی ہل گئی. وہ صحابی وہ کہنے لگے وہ ایک ہی بنی. تو انہوں نے سوال بدلا, نہیں 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 یا رسول اللہ, میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے. کیونکہ تو اندر گل گئی نہیں, اس لیے میں اس کی معاشرت بتا رہا ہوں. دین کو سمجھنے کے لیے نا عرب کی معاشرت کا جاننا بھی ضروری ہے. گھٹنے ٹیک کر میں نے ایک زندگی گزاری ہے کتابوں کے سامنے. پتھر کی اینٹوں پر میں سویا, گرمیوں کی راتوں میں تپتے فرش پر اینٹ کے سرہانے بنا کے میں سویا. کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں 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 نہیں, مردوں میں. اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے, ٹھیک ہے, آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے. پھر عائشہ کا نام لیا, کہا عائشہ کے ابا سے. یہ آپ کو سکھایا ہے کہ اپنی بیویوں سے پیار کا اظہار کرو. بیویاں خامن سے محبت کا اظہار کریں. اظہار کے بغیر بانڈنگ نہیں ہوتی. اور خاص طور پر اپنی اولاد کے ساتھ بچپن میں چومتے چاڑتے انہوں تھکا دیں دیا, یا تھوڑا جا بڑا ہوا تو چل بھائی جا سکول, ٹیوشن پڑھی کہ نہیں پڑھی, کتنے اے آئے کتنے بی آئے, اے بی دا تو رولا کوئی نہ ساڑی باری نہیں آئے. ان کو ذہنی مریض بنا دیتی ہیں مائیں. یہ جتنے فیصل آباد کے بڑے گروپس ہیں, گروپ آف انڈسٹری, یہ سارے انگوٹھا چھاپ ہیں, سارے انہوں دے پیو سارے چٹے ان پڑھ. جانتا ہوں میں, فزیکلی جانتا ہوں. اگو پتر پڑھ کے آئے, وہ اتنا کما ہی نہیں سکی جناب ان پڑھ پہ انہوں نے کما لیا. اور رزق یہاں لکھا ہوتا ہے, ڈگری پہ نہیں لکھا ہوتا, یہاں لکھا ہوتا ہے. میرے والد رحمت اللہ مجھے کہتے تھے تو مولوی بن کے کرنا کی, تینوں کیا پوچھنا جو تم مولوی بن گیا. آج میرا ابا زندہ ہوتا تو آج دیکھتا. اظہار ضروری ہے. بچے بڑے, میرے بچے ایک تو اللہ نے لے لیا اور ایک شادی شدہ بچوں والا ہے, اس کو آج بھی میں ایسے گلے لگا کے کھڑا رہتا ہوں کہ فریکوینسی جو ہے نا وہ شفٹ ہوتی. اب تو یہ خود باپ ہو گیا, اب اس کو کہاں میں نہیں, میرے لیے وہ وہی 4 سال کا ہے. اس کو سینے سے لگاؤ, منہ سے کہتا ہوں, والدین سے کہتا ہوں, اظہار کرو تو وہ بالکل تب جا کے یہ رشتے باقی رہیں گے. میرے نبی جیسی ہستی حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے اور کمرے میں چکر لگا رہے ہیں, یہ کیا ضرورت تھی؟ قاب قوسین او ادنا عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. ایڈی وڈی ہستی
दो निके निके बालों कंड से चढ़ाया है, चक्कर ला रहे हैं कमरे में, और फिर कहते हैं कई फमतिया तो कुम, हाँ भाई बच्चों तुम्हारा ऊंट कैसा है। ये हमें सबक सिखा रहे हैं। ये माएँ जब बच्चा खाना खा लिया कि नहीं खा लिया, कपड़े बदले कि नहीं बदल लिए, ट्यूशन पढ़ ली कि नहीं पढ़ ली, सबक पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, स्कूल गए थे कि नहीं गए थे स्कूल, और 3 साल के बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं। इससे बड़ा जुल्म कोई हो सकता है? कैसे माँ बाप से मोहब्बत पैदा होगी जब उसके सारे न्यूरॉन जल जाते हैं, जब वो रोता हुआ जाता है, रोता हुआ आता है। 3 साल उसको माँ की गोद चाहिए। 7 साल तक मेरे नबी ने नमाज का भी नहीं कहा, 7 साल के बाद फरमाया नमाज का कहो, जो सबसे बड़ा फरीजा है। और यहाँ 30 साल के बच्चे को स्कूल भेज रही है। और मैंने एक पंफल पढ़ा कि हम 18 महीने का बच्चा भी ले लेंगे, फिर मुंह थोड़ा नाम मुरादा दा, बस हम पैसे दे दो, पैम्पर से आपे धो लो। ये तो कारोबारी इदारे हैं, ये कोई तालीमी इदारे थोड़ा ही। हमारी नस्ल को बेच के पैसा कमा रहे हैं। उन बच्चों को पता ही नहीं इंसानियत क्या है, मां क्या है, बाप क्या है। तो मेरा नबी बताता है। मेरे नबी ने अपनी माँ का मर्तबा सुना कि माएँ बैठी हैं काफी। आपने कहा काश मेरी माँ जिंदा होती। कौन है ये? बोलो कौन है ये? कौन कह रहा है? और बोलो सुनाओ मुझे, कौन कह रहा है? काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की फर्ज नमाज के मुसल्ले पर मस्जिद में खड़ा होता और मैं अल्लाह अकबर कह के सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता। इधर आपका घर था और इधर से मेरी माँ कहती मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ देता। मैं कहता माँ जी मैं हाजिर। अब जब आप सारी जन को पता ही नहीं माँ क्या है, बाप क्या है, ये तो दीन बताता है, नबी बताता है, भाई किसे कहते हैं, चाचा किसे कहते हैं, रिश्तों की ताकत और कदर है, बीवी की। अब मेरे नबी ने अल्लाह को देखा हुआ है, ठीक है। अल्लाह को देखने के बाद किसी शय की तरफ दिल नहीं जाता, सब तो बड़ी शाही अल्लाह है। और फिर हदीस माली फिन निसा मिन रग़बतिन, मुझे औरतों का कोई शौक नहीं। सही हदीस, मुझे औरतों का कोई शौक नहीं। और फिर अपने रब को देखा है, ठीक है। और आयशा से क्या कह रहे हैं? ये हमें सिखाने के लिए है। आयशा ने कहा या आयशो, निक नेम से पुकारा, जो इजहार मोहब्बत का पहला साइन है। या आयशो इन्नहु लयुहव्विनु अलैयल मौत अन उरीदुकी ज़ौजती फिल जन्ना। आयशा, मुझे जब से पता चला है, अल्लाह ने मुझे बताया है कि तू जन्नत में मेरी बीवी है, तो मुझे तो मरने का शौक लग गया है। मेरे रब की कसम सिर्फ उनकी दिलदारी के लिए। ये पठान तो मियां बीवी इकट्ठे रोटी नहीं खाते। ऐप समझा जाता है। इस तरह आपने हमें जिंदगी सिखाई। फिर हसन हुसैन को उतार देते थे और हजरत ज़ैनब को बिठाते थे छोटी, उनको चक्कर लगवाते थे। बच्चों को टाइम दो, अगर इन्हें अच्छा इंसान बनाना है। स्कूल में नहीं बनेंगे। तुम 3 साल के बच्चे को स्कूल भेज दो अपनी जान छुड़ाने के लिए, वो 30 बच्चों को लेके बैठी है और थोड़ी सी उसकी तनख्वाह है, खुद अरबों रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं और अपने जो इनके एम्प्लॉयज हैं उनको थोड़ी थोड़ी तनख्वाह देते हैं। हिर्स व हवस के गुलाम बन गए, हमारी नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। जब मैंने स्कूल पढ़ा तो कुछ एटिकेट्स थे, कुछ आदाब थे, कुछ उस्ताद हमें कुछ न कुछ समझाते थे। अब तो कुछ भी नहीं है। वो एक लतीफ़ा है, एक टीचर कहने लगी बच्चों से, बच्चों बोलो CUP सप। तो बच्चों ने कहा मैडम CUP कप होता है? कहा नहीं, बोलो CUP सप। फिर बच्चों ने कहा मैडम नहीं, CUP कप होता है। उन्होंने कहा इतनी थोड़ी तनख्वाह में CUP सप भी रहेगा, कप नहीं बन सकता। जो माँ 2 बच्चे नहीं संभाल सकती, वो क्या तवक्को रखती है कि एक टीचर थोड़ी सी तनख्वाह पर? कोई औरत खुशी से जॉब नहीं करती, उसकी फितरत में ही जॉब नहीं है, मजबूरी से करती है। वो इतने बच्चों को कैसे संभाले?
اپنے نبی کی زندگی سیکھو. میرے نبی اپنی اولاد کو عزت دو. میرے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو عزت دو. سیدہ فاطمہ علیہ السلام جب تشریف لاتی تھی میرے نبی کے گھر, ادھر نہیں کہ انہوں نے گھر دوے پاسے آئی, وال ٹو وال تھا, وال ٹو وال تھا, آمد و رفت بہت کثرت سے تھی. جب حضرت فاطمہ دروازے پہ قدم رکھتی تو آپ نیچے بیٹھے ہیں, آپ ایک کرسی بھی تھی آپ کے گھر میں, آپ چارپائی پر بیٹھے ہیں, آپ ایسے کھڑے ہو جاتے تھے, اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. کبھی کھلوتے ہو دیاں واسطے کھڑے ہو جاتے تھے, اور وہیں کھڑے نہیں رہتے تھے, تیزی سے آگے بڑھتے. پہلے فاطمہ کو بٹھاتے تھے پھر خود بیٹھتے تھے. اولاد کو یوں پالا جاتا ہے. پڑھو پڑھو, اپنے علم میں اتنا بن جاؤ کہ تمہیں یورپ کی ڈگری نہ محتاجی ہو, تمہیں یہاں کی ڈگری ہی بڑا بنا دے, لیکن قرآن بھی